امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے غایہ جو ہے مغیہ میں داخل نہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو غایہ ہے کہ وغسل ہاتھوں کو دھولے الی المرفقین کوہنیے تک، اور پوج دھولے وہ کہاں تک دھولے، کعبین تک دھولے. تو یہ اسقاط ماورا کے لیے ہے، یعنی یہ غایت جو ہے غایت الاسقاط ہے، غایت الامتداد نہیں ہے. اذ لولاها، اگر یہ غایت نہ ہوتی، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لاستوعبت الوظیفة الکل، پھر تو وظیفہ جو تھا پورے عضو کو کیا کر لیتا، گھیر لیتا. یعنی پھر ہمیں ہاتھ کہاں تک دھونے پڑتے، منکبین تک، اور پاؤں جو ہے کہاں تک دھونے پڑتی، اوپر گھٹنوں اور رانوں تک. تو مشکل ہو جاتا نا یہ بات جب مشکل ہو جاتی تو اسقاط ماورا کے لیے، پچھلے حصے کے ساقط کرنے کے لیے جو ہے ایسا حکم لگایا گیا. وفی باب الصوم، اور امام ظفر سے نے جو دلیل اپنایا تو یہ استدلال سے کرنا درست نہیں، بلکہ وہاں پر مقصد یہ ہے کہ لمد الحکم الیہا، یہاں پر حکم کو ممتد کرنا ہے، کھینچ لینا ہے صبح سے لے کر رات تک، غروب شمس تک. اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعۃ، اگر لفظ صوم کو دیکھا جائے مطلق نام کو، تو صوم جو ہے وہ تو مطلق امساک کو بھی صوم کہتے ہیں، چاہے 1 منٹ کیوں نہ ہو. اور پھر جو کعب کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، تو فرمائے کہ والکعب هو العظم الناتی، یہ وہ ہڈی ہے جو اوپر کو ابھر آئی ہے. هو الصحیح، یہی بات درست ہے. ومنہ الکاعب، اور اسی سے لفظ مشتق ہے الکاعب. الکاعب سے مراد کیا ہے، ابری چھاتی والی لڑکی جس کی سینے کیا ہو، ابر آئے ہو. اب یہاں پر مسئلہ سمجھ لے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں چہرے کے اندر تو علماء کا اتفاق تھا کہ اس حصے تک دھونا چاہے، لیکن مرفقین کے اندر اور کعبین کے اندر علماء کا اختلاف ہو گیا. یعنی ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک، اس کے اندر تو علماء کا اتفاق ہے. اختلاف اس میں ہے کہ کوہنیاں دھوئی جائے گی، اسی طرح سے ٹخنوں کو دھونا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا. تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹخنوں کو اور اسی طرح سے کوہنیوں کو نہیں دھونا پڑے گا، بلکہ یہ داخل نہیں. اور دلیل اسے پکڑتے کہ دیکھیں جیسے کہ صاحب الوقایہ نے بھی یہ بات ذکر کی کہ غایہ جو ہے مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو لہذا کعبین مرفقین جو ہے دھونے کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اور اسی طرح سے اس نے اتم الصیام الی اللیل سے بھی استدلال کیا کہ دیکھیں وہاں پر رات جو ہے روزے کے اندر داخل نہیں، یعنی جب غروب شمس ہو جائے تو روزہ جو ہے توڑنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رات کے اندر بھی جو ہے کیا کرے، رمضان کے روزے کو باقی رکھا جائے. اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے کعبین مرفقین جو ہے داخل نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں غایت جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غایت الاثبات اور ایک ہے غایت الاسقاط. غایت الاثبات میں یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم کو ممتد کیا جاتا ہے مغیہ سے غایہ تک، اور غایہ جو ہے وہاں پر پھر داخل نہیں ہوتا. اور غایت الاسقاط میں یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم کو ممتد نہیں کیا جاتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر غایت کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ غایت کے بعد جو حصہ ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے اس کو ساقط کرنا پڑتا ہے. تو صوم کے باب میں جو بات آپ نے نقل کی وہ ٹھیک ہے کہ رات جو ہے دن کے اندر یا صوم کے اندر داخل نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ غایت الاثبات ہے. اور غایت الاثبات میں یہی ہوتا ہے کہ مغیہ سے لے کر غایت تک حکم کو ممتد کیا جاتا ہے اور غایت وہاں پر داخل نہیں ہوتی. اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ مرفقین کعبین داخل ہے، یہ غایت الاسقاط ہے. غایت الاسقاط کا کیا معنی کہ یہ عضو یعنی مغیہ سے لے کر غایہ تک حکم کو ممتد بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ غایہ بھی داخل ہے. ہاں غایت کے بعد جو حصہ ہے اس کو ساقط کرنا پڑتا ہے، اگر ساقط نہ کیا جائے تو وظیفہ جو ہے پورے عضو کی یا پوری شے کو جو ہے مستوعب بن جائے گا، پورے حصے کو کیا کر لے گا، گھیر لے گا. لہذا ہماری جو بات ہے وہ دلائل کے اعتبار سے کیا ہے، قوی ہے، راجح لگ رہی ہے.
آگے فرماتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناسیۃ وهو ربع الرأس. اب یہاں پر یہ اختلاف ہے کہ سر کا مسح کتنا کیا جائے گا اور اس کی مقدار کتنی ہے. یعنی سر کے مسح میں تو اتفاق ہے کہ مسح کیا جائے گا، اس لیے کہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اختلاف اس میں ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے. تو علماء نے اختلاف کیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بال پر بھی انسان مسح کرے یا تین بال پر کرے تو اس کا مسح ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ استیعاب ہونا چاہیے، پوری سر کا مسح کرے، اگر پوری کا نہیں ہو سکا تو پھر جو ہے اکثر کا مسح کرے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با جو ہے یہاں پر زائد ہے. جب زائد ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ چیز مطلق بن جائے گی اور مسح جو ہے مطلق ہے، اور مطلق جو ہے اگر ایک فرد کو لیا جائے نا یا دو تین کو لیا جائے اس سے بھی وہ چیز ادا ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر ایک بال پر، تین بال پر، دو بال پر یا پوری سر پر مسح کرے گا تو یہ مسح درست ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با زائد ہے اور مطلق مسح کا ذکر ہے، اور مطلق کے اندر کیا ہے پورے افراد کو لیا جاتا ہے. اگر پورے افراد لینا دشوار ہو تو پھر اکثر کو لینا ضروری، اس لیے کہ اکثر بھی کل کے قائم مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا پورے سر کا مسح کرے، استیعاب کرے، اگر استیعاب نہ ہو سکے تو اکثر کا کرے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں اللہ نے مسح کا جو حکم دیا ہے یہ جو ہے ایک مجمل بات ہے. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتنی مقدار کا مسح کرے اور کتنی کا نہ کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز جب مجمل ہونا تو مجمل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو اجمال کیا ہے اس اجمال سے آپ کا مقصد کیا ہے اور کتنی مقدار جو ہے آپ کی مراد ہے. یا تو مجمل کی طرف رجوع کرے، اگر مجمل کی طرف سے ہمیں وہ چیز واضح نہ ہو جائے تو نائب مجمل کی طرف رجوع کرے، وہ آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دے گا. اور یہاں پر جب ہم نے دیکھ لیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تشریح جو ہے رسول اللہ کے اقوال میں موجود ہے کہ مقدار، اس سے مراد مقدار الناسیہ پیشانی کے مقدار کے برابر اگر مسح کیا جائے تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا. ہاں اس سے کم حصے کا ہو تو پھر وہ فرض ادا نہیں ہوگا. تو فرما رہے والمفروض فی مسح الرأس، ہمارے مذہب کے مطابق مسح کے سر کے مسح میں فرض جو مقدار ہے نا مقدار الناسیہ وہ پیشانی کے برابر حصہ ہے. یعنی ہاتھ اگر آپ لگا لے اپنے سر پر تو 4 ہاتھوں کے برابر ہے آپ کا سر، تو اس میں سے ایک ہاتھ کے برابر حصے پر مسح کرنا فرض ہے. وہ ربع الرأس، وہ کیا ہے سر کا چوتھائی حصہ ہے. لما روى المغيرة بن شعبة لما روى المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة رضی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتة قوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی قوم قبیلے خاندان کی کوڑی کے پاس آئے، فبالا وہاں پر تقاضۂ حاجت فرمایا، وتوضا پھر وضو بنایا، اور وضو بنانے میں ومسح علی ناسیتہ اپنے سر پر مسح کیا پیشانی یعنی ایک ہاتھ کے بقدر، وخفیہ اسی طرح موزوں پر بھی مسح فرمایا. والکتاب مجمل، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتاب اللہ کے اندر جو حکم ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ حکم مجمل ہے بات کے اندر، بات و بعضیت کے لیے ہے نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں. اور تبعیض ہمیں معلوم نہیں کہ سدس ہے، ثلث ہے، نصف ہے، ربع کتنا ہے. تو فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ، تو یہ حدیث اس کتاب کے لیے ایک مبین بنی، ایک بیان بنا. اس بیان کے ذریعے ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ تبعیض سے یہاں پر مراد کیا ہے، ربع ہے، حصہ ہے. لہذا اب جو ہے وہ حجت علی الشافعی، یہ دلیل جو ہے امام شافعی کے خلاف حجت بنی گئی اس بات میں کہ بالتقدیر بثلاث شعرات، اس نے مسح کی مقدار بنائی ہے کتنی، 3 بال تک. وعلی مالک، اسی طرح امام مالک کے خلاف جو ہے ہماری دلیل بنے گی فی اشتراط الاستیعاب، اس نے شرط لگایا ہے کہ مسح یا تو مستوعب ہونا چاہیے پورے سر کا یا اکثر ہونا چاہیے. وفی بعض الروایات، بعض روایات میں یہ آئے ہے کہ قدرہ بعض اصحابنا،
کہ ہمارے اصحاب یعنی ائمہ حنفیہ انہوں نے مقدار لگائی ہے، یہ مقدار بتائی ہے کہ بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر اگر مسح کرے درست ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ لأنہ اکثر ما هو الاصل فی آلۃ المسح، کہ مسح کے اندر جو آلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے نا، ہاتھ سے انسان مسح کرتا ہے تو اصل تو ہاتھ ہوا، اور پھر ہاتھ میں سے جو اکثر حصہ ہے وہ کیا ہے؟ 3 انگلیاں ہے، اگر اس کے بقدر کوئی مسح کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لأنہا، اس لیے کہ 3 انگلیاں جو ہے نا اکثر، یہ اکثر حصہ ہے ما هو الاصل، اس چیز کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، کہ وہ اصل ہے فی آلۃ المسح، مسح کے آلے میں۔